لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العلی العظیم. معزز ناظرین و ناظرات، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ماہ رجب کی مناسبت سے اور ولادت مولا کائنات علیہ السلام کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بطفیل ماہ رجب خداوند عالم ہم سب کا شمار رجبیون میں قرار دے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن وہ نعمات اور وہ بونٹی جو ماہ رجب میں نیک اعمال بجا لانے والوں کو ملے گی، انشاءاللہ خداوند عالم ان بونٹی سے، ان نعمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ میں آج کے اس درس کا آغاز پھر ایک مثال کے ذریعے کرنا چاہوں گا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب عرب سفر کے لیے جاتے تھے تو کوئی اکیلا سفر کے لیے نہیں نکلتا تھا، بلکہ جب کبھی یہ عرب ایک لمبے سفر پہ جانا چاہتے تھے تو اس کاروان کی شکل میں شہر سے باہر نکلا کرتے تھے، اور جب یہ سفر کے لیے نکلتے تھے اور خصوصی طور پر جب ان کا سفر ڈیزرٹ اور ریگستان کا ہوا کرتا تھا تو یہ سارے لوگوں کو جمع کرتے تھے اور ساتھ میں کچھ ایکسٹرا اونٹ بھی رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب ڈیزرٹ میں سفر کرتا ہے تو ڈیزرٹ میں پانی کا ملنا مشکل ہے، دوسرا لوکیشن کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہ قافلہ سفر کے لیے نکلتا تھا، ریگستان اور ڈیزرٹ میں چلتے چلتے اسے راستے کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس طرف سے ہم جائیں گے تو ہم اپنی منزل کو پہنچ سکیں گے۔ اب جب راستہ بھٹک جاتے تھے تو سفر طولانی ہو جاتا تھا۔ ریگستان اور ڈیزرٹ میں چلتے چلتے انہیں پانی نہیں ملتا تھا۔ جب پانی نہیں ملتا تھا تو یہ تو اپنے ساتھ کچھ ایکسٹرا اونٹ اور کیملز کو لے کر چلتے تھے، ان کیملز کو ذبح کرتے تھے، کیونکہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے تو اپنے اندر کچھ پانی سیو کر کے رکھتا ہے، اور اس کا سیو شدہ پانی 7 دنوں تک پینے کے قابل ہوتا ہے۔ لہذا جب عرب پریشان ہو جاتے اور انہیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا تو وہ اونٹوں کو ذبح کرتے، اونٹ کا گوشت بھی کھاتے اور اونٹ کے اندر محفوظ شدہ سیو شدہ پانی کو بھی وہ پینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب اس منزل سے بھی عرب گزر جاتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے تو ایک وقت ایسا بھی آتا تھا کہ جتنے اونٹ یہ احتیاطی طور پر اپنے ساتھ لے کر چلے تھے، سارے اونٹوں کو یہ ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں، اس کا پانی بھی پی جاتے ہیں، ابھی بھی انہیں منزل نہیں ملتی۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قافلے کے لوگ کچھ حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ کس منزل پر جا کر ہمیں پانی ملے گا یا کس منزل پر جا کر ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لہذا قافلے کے لوگوں کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور یہ کہتے کہ چاروں دشاؤں میں کچھ لوگ نکل جائیں تاکہ ہو نہ ہو چاروں دشاؤں میں سے ایک ہی دشا میں پانی ہے یا ہماری منزل ہے، کم از کم کچھ لوگ اپنی زندگی کو بچا لیں۔ اب یہ قافلہ کچھ حصوں میں تقسیم ہوتا تھا اور منزل کی تلاش میں الگ الگ راستوں پہ نکل پڑتا تھا۔ جب یہ لوگ کہ جن کے اونٹ بھی پورے ختم ہو چکے ہیں، پانی بھی ختم ہو چکا ہے،
قافلے سے بھی بچھڑ چکے ہیں، اب زندگی کو بچانے کی امید بھی بہت کم ہے، بس اس امید کے ساتھ کہ اگر ہم چلتے رہیں گے تو ہمیں کوئی منزل مل جائے گی۔ جب اس امید کے ساتھ وہ قافلے سے بچھڑے ہوئے لوگ آگے چلتے ہیں تو منزل پر پہنچنے سے پہلے ایک چیز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی تلاش رہتی ہے کہ راستے میں کہیں ہمیں کیکٹس کا پلانٹ مل جائے، کیکٹس کا پودا مل جائے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیکٹس کا پودا ڈیزرٹ ہی میں اگتا ہے اور وہ اپنے اندر پانی کو کئی دنوں تک سیف رکھتا ہے۔ اگر کسی کی قسمت اچھی ہو، اگر اسے کیکٹس کا پودا مل جائے تو ہر پودے میں پانی نہیں ملتا ہے، بلکہ 100-150 پودے اگر وہ نکالتے ہیں تو کسی ایک پودے میں پانی ملتا ہے۔ اب ایسی حالت میں کہ یہ لوگ قافلے سے بچھڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا سامان کچھ ان کے ساتھ نہیں ہے، ایسی حالت میں اگر کسی کو کیکٹس کے پلانٹ نظر آ جائے اور 100-150 پیڑوں میں سے کسی ایک پیڑ میں پانی نظر آ جائے تو ایسے وقت میں جس انسان کو کیکٹس کے پیڑ میں پانی نظر آتا تو وہ دوسرے لوگوں کو چلا کر کہتا وجدت رجبا، میں نے رجب کو پا لیا۔ یعنی رجب کی جہاں دوسرے معنی ہیں وہیں پر رجب کا ایک معنی لائف اور حیات کا ہے، کیونکہ صحرا میں چلنے والے انسان کے لیے وہ مختصر پانی ہی اس کی زندگی ہے، اسی لیے جیسے ہی وہ دیکھتے کہ ہمیں پانی مل گیا ہے تو وہ آواز بلند کرتے کہ وجدت رجبا، یعنی میں نے رجب کو پا لیا ہے، میں نے زندگی کو پا لیا ہے۔ اب جن ایام میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اس مہینے کو ماہ رجب کہا گیا ہے، یعنی ماہ رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنی کوئی بھی زندگی کو واپس پا سکتا ہے۔ لہذا ماہ رجب میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وجود کو، اپنے ایگزسٹنس کو ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی امپیورٹی سے پاک و پاکیزہ رکھیں تاکہ جو حیات ہم سے بچھڑ چکی ہے اس مہینے میں ہم اس حیات کو دوبارہ پائیں۔ اس مہینے کی بہت ساری مناسبات ہیں، بہت سارے اعمال ہیں۔ مناسبت کے مد نظر میں نے آج جس موضوع کا انتخاب آپ لوگوں کے لیے کیا ہے وہ مولائے کائنات کی جو ہے مولائے کائنات کا مختصر تعارف۔ مولائے کائنات کے حوالے سے یہ جو ہے کرسچین رائٹر لکھتا ہے کہ علی نسخۃ مفردہ، مولائے کائنات ایک ایسی اصل ہے کہ جس کی کوئی دوسری فوٹو کاپی دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ اور دوسرے مقامات پہ اسی لیکھک نے لکھا ہے کہ جس کا نام شبلی شمیل ہے، یہ لکھتا ہے کہ مولائے کائنات کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی صرف مسلمانوں سے مختص نہیں ہے بلکہ مولائے کائنات ایک بین المللی اور انٹرنیشنل پرسنالٹی کا نام ہے۔ یعنی صرف شیعہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی ہمارے ہیں، صرف مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی ہمارے خلیفہ ہیں، بلکہ ہر انسان کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی پرسنالٹی نمونہ عمل ہے۔ کیوں؟ آج مسیحی بھی امام کو چاہتا ہے، ایک جیو اور ایک یہودی بھی امام کی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اگر ہم مولائے کائنات کی زندگی کو بغور پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مولائے کائنات نے ہر مرحلے میں ریلیجین، دین، سیکس سے پہلے انسانیت اور ہیومینٹی کو مقدم رکھا ہے۔ تاریخ میں اس کے بے شمار جو ہے نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک یہودی کا واقعہ ملتا ہے کہ جب مولائے کائنات کی شہادت واقع ہوئی تو یہ یہودی دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ کسی نے آ کر اس سے پوچھا تم تو یہودی ہو جو اس دنیا سے گیا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، تم کیوں اس پر آنسو بہا رہے ہو؟ تو وہ یہودی پوچھنے والے کو یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ علی مسلمانوں کے خلیفہ تھے، جو اس دنیا سے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے خلیفہ گئے ہیں، لیکن علی کے ایک عمل نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ تو وہ یہودی شخص اس شخص سے یہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن
میں کوفہ اپنے تجارت کا سامان لے کر پہنچا تھا، لیکن کوفہ پہنچتے پہنچتے کسی نے میرے سامان کو مجھ سے لوٹ لیا۔ میں جس سرمایے کو بڑی امیدوں کے ساتھ کوفہ لے آ رہا تھا کہ میں اسے سیل کروں گا، جو پروفٹ ہوگا میں اپنے بزنس کو آگے بڑھاؤں گا، میں نے دیکھا کہ راستے ہی میں میرا سارا سرمایہ، میری ساری چیزیں کسی نے لوٹ لی۔ کسی نے مجھے مشورہ دیا مسلمانوں کے خلیفہ علی ہیں، علی سے جا کر کمپلینٹ کرنا۔ میں علی کی خدمت میں گیا، میں نے ماجرا سنایا اور ان سے کہا کہ ہو سکے تو آپ میری مدد کیجیے۔ مولا کائنات کے سپاہیوں کو بلایا، معین کیا، سپاہی گئے، میرے مال کو واپس لے آئے۔ نہ صرف یہ کہ مال کے ملنے کے بعد علی نے مجھ سے کہا کہ اب تیرا مال مل گیا ہے، بلکہ مولا کائنات نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر سارے میرے مال کو بیچا۔ جب مال میں منافع ہوا تو میرا اصل پیسہ اور میرا منافع والا پیسہ دونوں میرے حوالے کیا اور مجھے کوفے سے باہر بھیج دیا۔ اب یہ شخص کہتا ہے آج علی کی شہادت کی خبر سن کر جو میرے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے نہیں ہے بلکہ مجسمہ عدالت کے لیے۔ اور جس انسان کے اندر بھی ضمیر زندہ ہے، جس انسان کے اندر بھی انسانیت زندہ ہے، ان سب انسانوں کے لیے مولا جو ہے کائنات امام علی علیہ السلام کی ذات اقدس نمونہ امر۔ تو چلیے میں ایک سوال کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ اگر 2 سینچریز پہلے، 4 سینچریز پہلے، 5 سینچریز پہلے کوئی شخص اس دنیا میں آیا اور آنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، آج اتنے صدیوں بعد اگر یہاں بیٹھ کر ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ وہ کس طرح کا انسان تھا، تو کس طریقے سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا انسان تھا؟ مثال کے طور پر صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہمیں کیسے پتا چلا کہ ارسطو فلسفر تھا؟ صدیاں گزرنے کے بعد ہمیں کیسے پتا چلا کہ ابو علی سینا ایک طبیب تھا؟ اس کا مختصر جواب یہ کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن جاتے جاتے وہ کچھ اپنے آثار اور ایفیکٹس اس دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ ان ایفیکٹس کو دیکھ کر ہمیں بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو شخص دنیا سے گیا ہے وہ کس طرح کا انسان ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا کائنات کی شخصیت کو پہچانیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم مولا کائنات کے آثار کو دیکھیں، جو دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے ہمارے درمیان چھوڑا ہے، ان چیزوں کو دیکھیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر بخوبی ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس دنیا سے جانے والا شخص کیسا تھا۔ مولا کائنات کے 500 سے زیادہ دعائیں ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مختصر فضائل اور آپ کی زندگی میں رونما ہونے والے کچھ واقعات کے علاوہ نہ کچھ سننا پسند کرتے ہیں، نہ اس کو زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ مولا کائنات کی دعاؤں کا ایک عظیم خزانہ، 500 دعائیں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جن میں سے صرف 3 یا کچھ اس کے آس پاس دعاؤں کو نہج البلاغہ میں سید رضی نے شامل کیا ہے۔ مولا کائنات کے 10,000 سے زیادہ شارٹ سے کلمات خصال آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جن میں سے کچھ 100 کو سید رضی نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے اگر ہم مولا کائنات کی ذات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مولا کائنات کے آثار کو دیکھیں۔ علی نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئیں گے کہ علی کی شخصیت کیا تھی۔ علی دعائے صبا پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئیں گے کہ علی کی شخصیت کیا تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا کائنات کی شخصیت کو پہچانیں تو ہمیں چاہیے مناجات مسجد کوفہ جو مولا کائنات سے نقل ہوئی ہے، اس کو ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ علی کیا ہے۔ اگر علی کو پہچاننا ہے تو دعائے کمیل کے معارف کو اچھی طرح سے سمجھنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مولا کائنات کی شخصیت کیا ہے۔ دامن وقت کی گنجائش نہیں، اور چونکہ یہ درس اخلاق ہے، ابھی تک میرا مقدمہ تھا، لہذا درس اخلاق ہی کے مناسب کچھ معروضات آپ کی خدمت میں یہاں سے پیش کرنا شروع کرتا ہوں۔
میں نے کہا مولا کائنات کی شخصیت کو پہچاننے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم مولا کائنات کے آثار کو دیکھیں، جیسے نہج البلاغہ ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے صباح ہے، ٹھیک ہے، مناجات مسجد کوفہ ہے، اور اگر ہم مختصر طور پر مولا کائنات کی شخصیت کو جاننا چاہیں تو مرحوم شیخ صدوق یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی علی کے آثار کو ڈیٹیل میں جا کر نہیں پڑھ سکتا تو علی کے 3 فیلڈ میں 3 جملے ایسے ہیں کہ جو بلاغت کی عظیم چوٹی پر فائز ہے، جن جملات نے بلاغت کے گلے کو گھونٹ دیا، یعنی اس کے بعد بلاغت میں اور کوئی جملے ہو ہی نہیں سکتے۔ چلیں آج کی اس مختصر سے درس اخلاق میں ہم ان 9 جملوں پر تھوڑی بہت گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر مولا کائنات سے صادر شدہ وہ 9 سینٹنسز کون سے ہیں کہ جن جملات نے بلاغت کے گلے کو گھونٹ دیا ہے، یعنی اب اس کے آگے کوئی اور بلیغ جملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو مرحوم شیخ صدوق نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلا جملہ، جو سب سے پہلے 3 جملے کہ جنہوں نے بلاغت کی آخری منزل کو چھو لیا ہے، شیخ صدوق کہتے ہیں کہ وہ علی کی مناجات کے 3 جملے ہیں، دوسرے 3 جملے علی کی حکمت کے 3 جملے ہیں، تیسرے 3 جملے آداب کے حوالے سے، ایتھکس کے حوالے سے مولا کائنات کے 3 سینٹنسز ہیں۔ میں انہی 9 جملوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ سے رخصت کی پرمیشن چاہوں گا۔ پہلا جملہ جو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ مناجات میں سب سے اعلیٰ مولا کائنات کا کلام، وہ کہتے ہیں علی کا یہ جملہ بلاغت کی چوٹی پر فائز ہے کہ جس جملے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا الہی کفا بی عزا ان اکون لکا عبدا۔ دیکھیے دنیا میں انسان عزت پانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ اسے عزت مل جائے، پیسہ کماتا ہے تاکہ اسے عزت مل جائے، لوگوں سے میل جول بڑھاتا ہے تاکہ اسے عزت مل جائے۔ انسان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اب مولا کائنات نے اپنی زندگی میں جہاں پر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، مولا نے یہ نہیں کہا کہ وہ چیزیں میرے لیے باعث عزت ہیں، بلکہ مولا کائنات اس جملے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں علی کے لیے باعث عزت یہی بات ہے کہ علی تیرا بندہ، یعنی بندگی اور خدا کا صحیح سرونٹ بن جانا یہی باعث عزت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو عزت تک نہیں پہنچا سکتی۔ پھر مرحوم صدوق کہتے ہیں علی کا دوسرا مناجات کا جملہ کہ جس نے بلاغت کی آخری منزل کو چھو لیا ہے، وہ جملہ ہے کفا لی فخرا ان تکون لی ربا۔ بار الہ پروردگارہ، علی کے لیے یہ باعث فخر ہے کہ علی نے تجھ جیسے پروردگار کو پایا۔ انسان کوئی چیز پاتا ہے تو اس چیز پر فخر کرتا ہے، مولا کائنات کسی اور دوسری چیز پر فخر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس مقام پر مولا یہ فخر کر رہے ہیں کہ علی کے لیے باعث فخر یہ ہے کہ علی کو تجھ جیسا پروردگار ملا۔ اب دیکھیے یہاں پہ 2 جانبہ چیزیں ہیں، یہ خداوند عالم، دوسری طرف اس کی مخلوقات ہم بندے۔ مولا کائنات جو ہے تیسرے جملے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں الہی انتا کما احب فاجعلنی کما، بار الہ پروردگارہ میں نے تجھے بالکل ایسے پایا جیسے میں پروردگار کو پانا چاہتا تھا، لیکن تجھ سے میری ایک ڈیزائر، میری ایک خواہش، میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اب تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ دیکھیں ہم بندے ہیں تو ہماری بھی کچھ توقعات ہیں، چاہتے ہیں ہمارا پروردگار کریم ہو، ہمارا پروردگار رحمان ہو، ہمارا پروردگار رحیم ہو، ہمارا پروردگار غفار ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو بالکل اسی طرح سے پروردگار عالم بھی کچھ چاہتا ہوگا کہ میں نے اسے اپنا بندہ بنایا ہے، تو خدا کی بھی جو ہے کچھ خواہش ہے کہ یہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس منزل پر مولا کائنات کہتے ہیں کہ پروردگارہ تو پرفیکٹ ہے، میں جیسے چاہتا تھا تو ویسا ہے، لیکن مجھے پتا نہیں
کہ تو جس طرح کا بننا چاہتا ہے میں ویسا ہوں یا نہیں۔ مولا کائنات اس مناجات کے تیسرے جملے میں کہتے ہیں کہ پروردگارا میں قاصر ہوں، ہاں اگر تو چاہے تو تو مجھے ویسا بنا سکتا ہے جیسا تو اپنے بندے کو دیکھ سکتا ہے۔ مرحوم صدوق کہتے ہیں یہ تین علی کے مناجات کے جملے بلاغت کے آخری منزل پر پائے۔ پھر اس کے بعد شیخ صدوق کہتے ہیں تین علی کے حکمت کے جملے کہ جن جملات کے بعد کوئی دوسرا جملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلا جو ہے جملہ شیخ صدوق نقل کرتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنہ، انسان کی قیمت نہ اس کی پڑھائی سے ہے، نہ رنگ سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ اسے جو ہے کسی منطقے سے مختص کرنے میں ہے، بلکہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہر انسان کی قیمت اس کے احسان پر ڈیپینڈ ہے، وہ جتنا احسان کرے گا اس کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ اب احسان کا مطلب کیا ہے؟ جتنا وہ پبلک سروس دے گا، جتنا وہ لوگوں کی خدمت کرے گا اتنی اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ دیکھیے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے پاک صاف رہیں گے، ہم بڑی جگہ پر بیٹھیں گے، ہم اچھے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، لہذا میری ریپوٹیشن معاشرے میں اچھی ہونا چاہیے، میں بلند ہوں، میرا مقام اونچا ہے۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں اگر یہ طے کرنا ہے کہ تمہارا مقام بلند ہے یا پست ہے تو تم یہ دیکھو کہ تم لوگوں کی خدمت کتنا انجام دے رہے ہو، جتنی لوگوں کی خدمت انجام دو گے اسی اعتبار سے تمہارا مقام بلند ہوتا جائے گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کائنات ایک دن کوفے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو مولا کے کان میں ایک آواز گونجی کہ ایک عورت گوشت کو میٹ کو خرید رہی ہے، اور خریدنے کے بعد وہ دکاندار سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ میرے گھر میں زیادہ افراد ہیں، ہو سکے تو تھوڑا اضافی گوشت میرے حوالے کر دو۔ دکاندار سخت طریقے سے کہتا ہے جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ جتنا آپ پرائس پے کریں گے اسی اعتبار سے وہ سامان دے گا۔ دکاندار نے کہا کہ تم نے جو پیسہ مجھے پے کیا ہے اس کے مقابلے میں اتنا ہی گوشت آ سکتا ہے۔ مولا کائنات کے کان میں یہ آواز پہنچی، مولا کائنات اس شخص سے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں زدہ فإنا فی زیادۃ برکۃ، مولا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اضافہ دے دے، اگر تو اضافہ دے گا تو تو یہ مت سمجھنا کہ تیرے مال میں سے کمی ہو گئی، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ میں ہر جو ہے کسٹمر کو تھوڑا تھوڑا زیادہ دے دوں گا تو میں نقصان میں چلا جاؤں گا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ دکاندار اگر مال کو بیچتے وقت کچھ زیادہ سامنے والے کو دے دیتا ہے تو یہ نقصان میں نہیں جا رہا ہے۔ مولا نے کہا بلکہ یہ تمہارے کاروبار میں برکت کا سبب بنے گا۔ دیکھیں مولا کائنات کس طرح سے جاتے ہیں، دکاندار کو نصیحت کرتے ہیں، قیامت تک آنے والے بزنس مین کے لیے ایک اصول دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بیچنا تو اس میں کمی واقع نہیں کرنا بلکہ اس میں تھوڑا زیادہ کر کے سامنے والے کو دینا، اور یہ چیز تمہارے نقصان میں نہیں جائے گی بلکہ یہ تمہارے کاروبار میں باعث برکت بنے گی۔ انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ اعمال کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے اعمال، کبھی کبھی ہم کوئی غلط کام بھی انجام دے دیتے ہیں لیکن ایسے گزر جاتے ہیں کہ کچھ ہم نے کیا ہی نہیں۔ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ انسان کا جو ایکشن ہوتا ہے، انسان کا جو ڈیڈ ہوتا ہے، انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ دیوار پہ موجود سائے کی مانند ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سایہ دور ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے سایہ آ کر آپ کے اندر سما جاتا ہے، پھر سایہ نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح علماء اخلاق کہتے ہیں اگر اچھا کام کرو گے، اگر برا کام کرو گے، ہر صورت میں تمہارا عمل اس دیوار پہ موجود شیڈو اور سائے کی مانند ہے۔ اچھا کرو گے تو اچھائی تمہارے طرف پلٹے گی، اگر تم برا کرو گے تو برائی ہی تمہارے طرف جو ہے پلٹے گی۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ہیں کہ جن مقامات میں خداوند عالم نے کبھی کبھی جو الگ الگ الفاظ میں بتایا کہ کس طرح سے تمہارے اعمال تمہاری طرف واپس پلٹتے ہیں۔ کیونکہ موضوع یہ نہیں ہے، میں اشارہ کر کے پھر اپنی بات کی طرف واپس پلٹ آؤں گا۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی قرآن جو ہے فصل کا لفظ استعمال کرتا ہے، کبھی کبھی جو ہے قسم کا لفظ یوز کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ فصل اور جو ہے قسم میں دو طرح کا فرق ہے۔
فصل کہتے ہیں، مثال کے طور پر مثال کے ذریعے سمجھاؤں، میرے سامنے ایک گلاس رکھا ہوا ہے، اگر گلاس غلطی سے مجھ سے نیچے گر جائے اور اس میں درار آ جائے، اگر درار آ جائے تو یہ فصل ہے، یعنی خداوند عالم تمہارے اعمال کو تھوڑا بہت تم سے قریب کرے گا، کچھ تمہیں نقصان ہوگا لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی خداوند عالم ختم کا لفظ جو یوز کرتا ہے قرآن مجید میں، یعنی کبھی گلاس آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ نیچے گرتا ہے، صرف اس کے اندر کریک نہیں آتا ہے، درار نہیں آتی ہے، بلکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر وہ قابل استعمال نہیں ہوتا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں بہت سارے لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ انہوں نے دوسروں کو توڑا، لہذا وہی عمل ان پر واپس پلٹا اور ہم نے ان کو توڑ دیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کوئی عمل چھوٹا نہ سمجھے اور کسی عمل کو بڑا نہ سمجھے۔ جو کچھ نیک اعمال ہم انجام دے سکتے ہیں وہ انجام دے، کیونکہ وہ عمل بیکار نہیں جائے گا، واپس پلٹ کر آئے گا۔ آپ نے وہ داستان سنی ہوگی، دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں وہ داستان نہیں سناؤں گا، مجھے امید ہے سب نے سنی ہوگی کہ ایک شیر تھا جو جنگل میں ہر جو ہے حیوان کو کھا لیتا تھا، تو حیوانوں نے ایک میٹنگ کی، کہا کہ اب ڈر کے مارے زندگی بسر نہیں ہو سکتی، لہذا طے کر لو ہر ایک شخص ایک جانور خود بخود چل کے تمہارے قریب آ جائے گا۔ تو یہ دن جو ہے خرگوش کی باری تھی، خرگوش نے کہا کہ میں جاؤں گا، اپنی جان بھی بچا کر آؤں گا اور آپ سب کو بھی اس شیر کے ظلم سے نجات دلاؤں گا۔ یہ جو ہے خرگوش جاتا ہے، شیر غصے میں پوچھتا ہے دیر کیوں آئے؟ تو خرگوش کہتا ہے کہ راستے میں ایک دوسرا شیر مل گیا تھا، سنا ہے نا آپ لوگوں نے اس داستان کو، دوسرا شیر مل گیا تھا۔ شیر کہتا ہے کہ وہ کون ہے میرے ہوتے ہوئے جو میرے مقابلے میں جنگل میں کوئی دوسرا آ گیا؟ یہ خرگوش بڑی چالاکی کے ساتھ اس شیر کو لے جاتا ہے، کنویں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، کہتا ہے کنویں میں دیکھو وہ شیر نظر آئے گا۔ جیسے یہ کنویں کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اس کا ہی عکس نظر آتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ دوسرا شیر ہے، کنویں میں کود کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں علماء اخلاق کہتے ہیں کہ یہ جو شیر کنویں میں جا کر گرا ہے یہ اچانک سے نہیں، بلکہ یہ کنواں نہیں تھا، بلکہ اس کا ظلم و ستم اس کے برے اعمال تھے، اس کے برے اعمال نے پہلے ہی سے اس کنویں کو تیار کیا۔ لہذا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم اعمال انجام دیں گے وہ بیکار نہیں جائیں گے، وہ پلٹ کر دوبارہ ہمارے پاس واپس آئیں گے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قدر و قیمت بڑھے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں احسان کی عادت ڈالیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا جملہ جو مولا کائنات کا جس نے بلاغت کی آخری منزل کو چھو لیا ہے، شیخ مرحوم صدوق جو نقل کرتے ہیں کہ مولا کا یہ جملہ ہے، ما خلق امرأ عرف قدرہ، وہ انسان کبھی بھی ہلاک ہو ہی نہیں سکتا جسے اپنی منزلت معلوم ہو، جسے اپنی کیپیسٹیز معلوم ہو، جسے معلوم ہو کہ میرا مقام کیا ہے اور مجھے کہاں پر رہنا چاہیے۔ اگر انسان کو اپنا مقام اور اپنی منزلت معلوم ہو جائے کہ میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، مثال کے طور پر اگر مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر صلاحیت کچھ دینی معلومات آپ تک پہنچانے کی ہے تو مجھے جان لینا چاہیے، مجھے کبھی بھی یہ جرأت نہیں کرنا چاہیے کہ میں ڈاکٹرز کے درمیان جا کر کچھ میڈیکل کے پرابلم کو جو ہے اسے ڈسکس کروں۔ تو جس انسان کو اس کی اہمیت پتا چل جائے، اس کا مقام پتا چل جائے کہ میرا مقام کیا ہے، تو وہ انسان کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز مرحوم شیخ صدوق نے نقل کی کہ مولا کائنات کا یہ جملہ، المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان کی شخصیت، انسان کی پرسنالٹی چھپی ہوئی ہے اس کی زبان سے۔ جیسے ہی انسان زبان کو کھولے گا وہ پہچانا جائے گا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ اس پر میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی، مرحوم شیخ صدوق نے کہا کہ علی کے 3 مناجات کے جملے، 3 وزڈم اور جو ہے مولا کائنات کی وزڈم کے حوالے سے جملے، اور 3 ادب کے حوالے سے، ایتھکس کے حوالے سے مولا کائنات کے 3 جملے پورے نہیں پڑھوں گا، ایک مثال پیش کروں گا، اسی میں آپ کو تینوں جملوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، پھر آپ کی ذہن میں سما۔ دیکھیے عام زندگی میں انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں،
کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خدمت کا جذبہ بھرا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ خادم بن کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔ وہیں پر لوگوں کی ایک کثیر جماعت ایسی بھی ہے کہ جن کو خادم بننا پسند نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ مخدوم بننا پسند کرتے ہیں۔ مخدوم کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ وہ لوگوں کی سروسز کو لیتے ہیں، کسی کو سروس دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایسے لوگوں کا یہ حال بھی عجیب ہے، جتنی بھی ان کو سروس دے دی جائے، جتنی بھی ان کی خدمت کی جائے، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں کیا ہے وہ کم ہے، جو کچھ ہماری خدمت کی گئی ہے وہ بہت ہی کم ہے، ہمیں اور زیادہ خدمت ملنی چاہیے، ہے نا؟ لوگ ایسے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خادم بن کر زندگی بسر کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخدوم بن کر، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ خدمت کے میدان میں آگے نظر آتے ہیں، نہ کسی کی خدمت لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم کسی کو تکلیف دیں گے اور نہ ہمیں یہ برداشت ہے کہ کوئی آ کر ہمیں تکلیف دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارا کام جو ہے خود ہی سنبھالیں گے، نہ ہم کسی کی سروس کریں گے، نہ کسی سروس کو ہم لیں گے۔ اب مولا کائنات کے 3 ادب کے جملے اسی حوالے سے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا کہ جو لوگوں کا سروینٹ بن کر، جو لوگوں کا خادم بن کر زندگی بسر کرے گا، وہ اس دنیا سے جائے گا تو امیر بن کر جائے گا، کنگ بن کر جائے گا۔ جو انسان لوگوں کی خدمت لینے کا عادی ہو جائے اور لوگوں کی خدمت لے کر اس دنیا سے جائے تو وہ انسان لوگوں کا اسیر اور اس کا قیدی بن کر اس دنیا سے جائے گا۔ اور جو انسان نہ خدمت لیتا ہے نہ خدمت کو دیتا ہے، ایسے انسان کی مثال اس جو شجر کی مانند ہے جو موجود تو ہے، بڑھتا ہوا بھی جا رہا ہے، نہ کبھی اس کے سائے سے کسی کو فائدہ ہوا ہے، نہ وہ پھل دینے کے لائق ہے۔ لہذا طالبات عزیز، مجھے امید ہے کہ آج جو مولا کائنات کے 9 عظیم اور گولڈن جملے جو آپ کے درمیان میں نے پیش کیے، انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کر اس ماہ رجب کی عظیم تاریخوں میں ان جملات کو اپنے ایگزسٹنس میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا شمار بھی رجبیوں میں سے ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کسی کو کوئی سوال ہو تو بسم اللہ۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو مولانا حاضر ہیں، بسم اللہ۔ مولانا جی آپ نے 3 بولے نا، خادم خادم، تو کیسے جینا چاہیے انسان کو؟ تو ان کو سب سے بہتر میں نے کہا نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے کوین اور کنگ کی طرح جائے تو آپ کو چاہیے ہمیشہ خادم بن کے زندگی گزارے۔ ٹھیک ہے، انسان کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے کام آئے، کیونکہ مولا کائنات نے کہا جتنا آپ کام آئیں گے اسی اعتبار سے یہ طے کیا جائے گا کہ آپ کا پوزیشن کیا ہے اور آپ کی مقام و منزل کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ مولانا بہت سارے لوگ جو ہے اگر ان کی خدمت کرو یا ان کو زیادہ سروس دو تو وہ زیادہ ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسی قابل ہے اور ان کو اسی طرح رکھا جائے، وہ زیادہ سے زیادہ پھر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے پھر؟ دیکھیں یہاں پہ 2 ایسپیکٹ ہیں۔ پہلا ایسپیکٹ یہ ہے پرانی تعلیمات ہیں، اور جیسا کہ میں نے پیش کیا مولا کائنات کے زرین اقوال ہے۔ دوسری طرف ان لوگوں کی کچھ کہاوتیں ہیں کہ جنہیں اپنے بارے میں پتہ نہیں اور نہ دین کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، تو آپ کے سامنے 2 راستے ہیں کہ آپ مولا کائنات کے فرامین پر چلتے ہوئے پر عمل کریں، لوگوں کی بات پر توجہ نہ دیں۔ ہاں اگر لوگ آپ کی ترویج کے باوجود بھی آپ کے خلاف کچھ بول رہے ہیں تو یہ اور اچھا ہے کہ اور آپ کے اجر و ثواب میں زیادہ ہونے کا باعث بنے گا۔ لہٰذا ہمیں لوگوں کی بات پہ توجہ نہیں دینا چاہیے۔ دنیا کو عجیب عجیب بولنے کی بات نہیں ہے، بولنے کی بات نہیں ہے، وہ زیادہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ نیچ ہیں یا چھوٹے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، انہیں یعنی وہ اور طرح سے تو وہ لوگ جو ہے سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں ان لوگوں کی نظر میں آپ چھوٹے ہو جائیں، لیکن مقابل میں اور اس کے رسول اور ہمارے ائمہ کی نظر میں آپ کا مرتبہ کافی بلند ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا اسٹرانگ چیز ہے نا کہ دنیا کو
ایک جو ہے چلنے والی جگہ ہے. ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن تو آخرت ہے. آخرت جب یہی لوگ ہوگا کہ مقام اور منزلت دیکھیں گے تو پھر انہیں افسوس ہوگا کہ جو ہے کس شخصیت کے بارے میں ہم نے کیا کہہ دیا تھا. انشاءاللہ. صحیح. مولانا رجب کے اعمال کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کس قسم کے اعمال اور کس طرح کرنے چاہیے اور کون سے زیادہ افضل ہیں ان دنوں میں؟ جی جی. ماہ رجب کے حوالے سے بہت زیادہ اعمال ہیں، لیکن جو اعمال کا پیک اور اس کا سیزن ہوتا ہے وہ ابھی ابھی گزرا ہے. 15 رجب کے دن جو اعمال یقین ہے کہ آپ لوگوں نے بھی انجام دیے ہوں گے. ویسے رجب کے ہر دن جو ہے وضو کرنا جو ہے اب ہے. ہر دن کی کچھ جو ہے نمازیں بھی ذکر ہیں انشاءاللہ. یاسین صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے جو ہے وہ سارے اعمال تقسیم کرے. بہت زیادہ اعمال ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے مہم عمل تھا جو ابھی ابھی جو ہے ہم نے گزارا ہے عمل ام داؤد. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے جو ہے ان 3 دنوں میں 13، 14، 15 رجب جو بہار ماہ رجب ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے گزارا. اب آنے والے ایام کے لیے بھی مختصر جو ہے اعمال ہیں جو ہر روز کے ہیں، لیکن ماہ رجب کے جو مہم اعمال ہیں وہ وہی تھے جو ہم نے 15 رجب کو انجام دیے. السلام علیکم مولانا. مولانا ایک سوال یہ کہ جیسے الوداعی جمعہ رہتا ہے تو اس دن اعمال بتاتے ہیں کہ یہ اعمال کرنے سے جتنی عمری قضا نماز ہے سو ادا ہو جائے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، دیکھیے قضا آپ جو ہے نماز پڑھیں گے تو آپ کے اوپر ہے 1000 رکعت. مثال کے طور پر آپ ساتھ میں پڑھ کے یہ سوچیں کہ میری پوری اختیار کا جو مجھے کنسیپشن مل سکتا یہ قابل قبول بھی نہیں ہے اور شریعت نے اتنا حکم بھی نہیں ہے. اس دن کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، فضیلت کو بتایا ہے کہ نماز پڑھنا اتنا مہم ہے. بس اس کی جو ہے امپورٹینس کو آپ کو بتایا گیا ہے. لیکن آپ کی قضا نمازیں اپنی جگہ ہوگی، حتیٰ کہ اس دن جو آپ نے قضا کی نیت کے علاوہ کوئی دوسری نمازیں پڑھی ہو تو قضا کی بھرپائی نہیں کر پائے. مولانا یہ جو دعائے ام داؤد ہم پڑھتے ہیں، یہ جو عمل کرتے ہیں ام داؤد کا، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیا اس کا فائدہ ہے اور کیسے اس کو کوئی اس میں خاص چیز ہے؟ جی، روایتوں میں تاکید کی گئی ہے کہ 15 ماہ رجب سے اس کے تاریخی جو ہے شواہد بھی موجود ہے، ایویڈنسز موجود ہے کہ 15 رجب کو اگر ہم عمل ام داؤد انجام دیں گے تو ہمیں کیا کیا جو ہے فضیلتیں، کیا کیا برکات جو ہے ہمیں میسر ہوگی. اب اس کی آتھینٹسٹی کے حوالے سے طویل گفتگو ہے اور مناسب نہیں ہے کہ میں یہاں پر اس کے آتھینٹسٹی پہ سوال اٹھاؤں. چلا آ رہا ہے، اچھا عمل ہے، آپ لوگ انجام دے رہے ہیں، ثواب بھی مل رہا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو انجام دیں. مولانا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کیا چاہتے، ہم کیسے ہیں، ہم کون ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا نا کہ مجھے پتا ہے کہ میں لوگوں کو ٹیچ کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں یا کوئی علم دے سکتا ہوں، یہ اپنے آپ کو کیسے ہم جج کر سکتے ہیں؟ بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا پہلی چیز تو انسان کو کسی طور سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رجحان اور اس کا شوق کس کے جو ہے طرف ہے. اسی لیے ہمارے چھوٹے بچے، جیسے ابھی میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کہتی ہے کہ مجھے جو ہے ڈاکٹر بننا ہے، اور میں حقیقی طور پہ دیکھتا ہوں تو وہ جو ہے سائنس میں بہت دلچسپی بتاتی ہے، سائنس کے ٹاپکس میں اچھا پڑھتی ہے. لیکن میری چھوٹی بچی ہے وہ کہتی ہے مجھے ٹیچر بننا ہے. وہ ہمیشہ کتابوں کو لے کر بورڈ پہ لکھتی رہتی ہے، ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی فطرت کی آواز ہوتی ہے کہ کس چیز کی طرف اس کا جھکاؤ، پہلی چیز. دوسرا، انسان کے پاس جس کا ماضی کا تھوڑا بہت تجربہ ہوتا ہے کہ کس چیز میں گیا تھا تو کہاں میں کامیاب ہوا، کہاں مجھے کامیابی حاصل ہوئی. مثال کے طور پر اگر میں نے زندگی میری حوض علمیہ میں 20 سال 25 سال گزار دی ہے تو اب مجھے اچھی طرح پتا ہے نا کہ جو چیز میرے لیے درد بخور ہوگی، جو میرے لیے فائدہ مند ہوگی اور دوسروں کو بھی میں اس چیز کے ذریعے سے فائدہ پہنچا سکتا ہوں، تو وہ یہی جو ہے ریلیجن والی لائف ہے. اگر میں اسے ہٹ کر دوسری طرف جاؤں گا تو میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا. اور دوسرے طرف سے انسان کو اپنی مہارتوں کا خود ہی پتہ رہتا ہے کہ کون سا انسان کس چیز کے قابل ہے.
اور میں آپ کے بارے میں نہیں بتا سکتا. آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں گے تو آپ کو خود اپنے مہارتوں کے بارے میں پتا چلے گا کہ میرے اندر کیا کیا پوٹینشیل چھپے ہوئے ہیں, میں کس طرح سے اسے کام میں لا کر لوگوں کی خدمت کو انجام دے سکتا. اور کسی جی مولانا جی میں مولانا یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ بلکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ رسول اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں, تو انہوں نے جواب دیا کہ جو فالتو ہے یا جو ایکسٹرا ہے اس کو خرچ کرو. اب آج کل کے زمانے میں ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کیا ایکسٹرا ہے جو ہم خرچ کریں, اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیلی بتائیے گا. دیکھیں بہتر تو یہی ہے جو آپ کے پاس جو پریشیس چیزیں ہیں, جو اچھی چیزیں ہیں, وہ آپ دوسروں پر خرچ کریں. اور اس کے حوالے سے اہل بیت کا پورا کردار ہمارے سامنے, خصوصاً عورتوں کے لیے شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا پورا کردار ہمارے سامنے ہے, کس طرح سے شہزادی اپنے پسندیدہ چیزوں کو لوگوں کو دیا کرتی تھی. اب رسول اسلام نے عام لوگوں کے لیے کہا کہ اگر تم اپنی خاص چیزیں نہیں دے سک رہے ہو تو کم از کم جو آپ کے پاس ذاتی چیزیں ہیں اس سے مومنین کی مدد کرے. پھر آپ نے وہی سوال کیا کہ کس طرح سے مجھے پتا چلے کہ میرے پاس کون سی چیز ایکسٹرا ہے. دیکھیں پھر آپ کو خود دیکھنا پڑے گا. آپ کی زندگی میں مثال کے طور پر آپ کا بسر 5 جو پیر جو آپ کے کپڑے ہیں اس سے ہو سکتا ہے, 2 چپل ہو تو آپ اچھی طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں. 2-3 چپل تو ایسی آپ کے پاس پڑی ہیں جو آپ نے پتہ نہیں کب پہنی. آپ کی جویلری ہے جو آپ روزانہ پہنتی ہے وہ اپنی جگہ ہے, جو شادی وغیرہ کے لیے رکھا ہے وہ اپنی جگہ. پھر بھی آپ دیکھتی ہیں کہ اس میں 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 2 سے میرا کام جو ہے نکل سکتا ہے. یہی ایکسٹرا چیز ہے کہ اگر آپ وہ ایک چیز نہیں دے سکتی, پسندیدہ چیز نہیں دے سکتی, دوسرے مرحلے میں رسول نے کہا کہ جو آپ کے پاس ایکسٹرا چیزیں ہیں کم از کم اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی مدد کیا. شکریہ. امید ہے کہ آپ کو جواب ملا. جی شکریہ. اگر کچھ سوال ہو تو جلدی سے, کیونکہ مولانا کے ہاں تو شاید اذان ہو گئی ہوگی, یہاں ہونے والی ہے. ہو رہی. السلام علیکم. جی علیکم السلام. جی آغا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہمارے پاس کئی سارے اسلامی گروپ ہوتے ہیں تو اس میں برابر اعمال وغیرہ اور میسیجز اسلامی آتے رہتے ہیں جو ہم بھی آگے فارورڈ کرتے ہیں سنگل اپنے جسے لگتا ہے کہ ان کو بھیج دیں, یہ کر سکتے ہیں یا انہیں دلچسپی ہے اس میں. تو ایسا ہوتا ہے جیسے سنگل سب کو بھیجنے میں پریشانی ہوتی ہے, تو کیا ہم ایک گروپ بنا کے اگر اسلامی جیسے اعمال آ رہے ہیں یا کوئی اچھی میسج ہے تو گروپ میں فارورڈ کریں, تو یہ کوئی کسی طرح سے چوری تو نہیں ہے یا انلیگل تو نہیں ہے اس طریقے؟ دیکھیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر سب لوگ گروپ بناتے ہیں. اگر آپ کسی اچھے مقصد کے لیے گروپ بنا رہے ہیں تو اچھی بات ہے, آپ اچھے میسیجز شیئر کریں تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. لیکن جو آخری بات آپ نے کہی کہ چوری تو نہیں ہے, تو اب وہ میٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ یہ میرا میسیج ہے, میری بغیر اجازت کے دوسروں تک پہنچانا جو ہے صحیح نہیں ہے, اس صورت میں آپ پہنچا نہیں سکتے. لیکن اس سے مہم ایک لمبا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ نہیں کیا ہے کہ ہر سوشل میڈیا کا میسیج ہم فوراً دیکھیں ہمارے پاس آیا, ہمیں اچھا لگا تو ہم فارورڈ نہیں کر سکتے. خدا نخواستہ اگر اس میں کوئی غلط بات ہو, دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, غلط نہیں ہوتا, کبھی کبھی کچھ چیز فریم اچھا ہوتا ہے, چیز اچھی ہوتی ہے, لیکن بڑی باریکی کے ساتھ اس میں کچھ ایسی چیزیں پوشیدہ رہتی ہیں کہ جو زہر کا کام کرتی ہے, شہد کے اندر زہر کا کام کرتی ہے. تو لہٰذا آپ کو یقین ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, آپ پہلے شور ہو جائیں, فوراً آتے ہی فارورڈ نہ کریں, تھوڑی دیر کے لیے آپ پڑھیے یا کسی سے مشورہ لیجیے. اگر اچھی بات ہے, دوسروں کی ہدایت ہو رہی ہے تو آپ بے شک, اور جو میں تو کہوں گا آپ کو شیئر کرنا ہی چاہیے, لیکن احتیاط. یہی ہے کہ ایک ثواب جاریہ کی نیت سے ہے اور کوئی نیت نہیں ہے اس کے سوا. احسن, بہت اچھی چیز ہے, آپ شیئر کیجیے. تھینک یو. باقی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے, اور مولانا کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کی طرف سب کی طرف سے بھی مولانا کا شکریہ. شکریہ. اور شکریہ جی, کی طرف سے, ادارے کی طرف سے بھی آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ شریک ہوئے. انشاءاللہ
उम्मीद है कि आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा और इंशाल्लाह ऐसे ही मुफीद साबित होता रहेगा। आप लोग शिरकत करते रहें इंशाल्लाह। जी बहुत अच्छा माशाल्लाह, मौलाना साहब ने बहुत अच्छा दर्स दिया। कहा करते थे कि दर्स अखलाक में शिरकत किया करें। ठीक है, बास टाइम कुछ बातें समझ में नहीं आती, लेकिन वो जो सवाब खुदा ने रखा है शिरकत का, उलमा को देखने का, वो तो ज़ाहिरन मिलेगा। वो एक इरफानी चीज़ होती है कि कुछ समझ में ना आए अखलाक के दर्स में, तो उलमा की सूरत और वो जो सवाब है वो ज़रूर मिलता है। इंशाअल्लाह दुआ को है, आप सबसे दुआ कीजिएगा हम सबके लिए, और आप मुझे भी इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।